زیادہ دے دیا اور تمہیں مال کم دیا ہے؟ تو انہوں نے سر جھکا لی اور کہا ہاں یا رسول اللہ، ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں مدینے میں کہ آپ نے مکہ والوں کو مال زیادہ دیا اور مدینے والوں کو انصار کو کم دیا۔ اب سنو جو بات پتے کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، ارشاد فرماتے ہیں اے گروہ انصار، کیا تم وہی جماعت نہیں ہو کہ ہم جب مکہ سے یہاں آئے تھے تو تم جس حالت میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم آپس میں لڑتے تھے، میری بدولت اللہ نے اتفاق عطا کیا؟ صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سوالات کرتے رہے اور انصار سب چیزوں کی تصدیق کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخیر میں کہتے ہیں اے گروہ انصار، کیا تم اس بات کے لیے راضی نہیں ہو جو میرے بیان کرنے کا مدعا ہے، جو میرے بیان کرنے کا خلاصہ ہے؟ جو دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم غریب ہو، تمہارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، ان کے لیے میں یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے انصار سے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے ان لوگوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اس لیے کہ وہ گھر بسانے والے ہیں، وہ مال لے کر کے جائیں؟ اے انصار تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ، تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ۔ انصار کہتے ہیں حضور کی اس بات پر ہم اتنا روئے تھے کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر چاہیے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا ایک وادی میں جمع ہو جائے اور انصار ایک وادی میں، تو محمد اللہ کا رسول انصار کی وادی میں جانا پسند کرے گا۔ یہ میرے آقا نے جب فرمایا تو یہ اعزاز کتنا ہے۔ میں آج اس حدیث کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا اگر ہمیں چھوڑ چکی ہے تو کوئی بات نہیں، آمنہ کا لال کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے ساتھ وہ دولت ہے، ہمارے ساتھ وہ محبت مصطفیٰ کی معیت ہے جو ہمیں پاورفل بنا رکھتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظالموں کے بیچ جو بہت سارے، ہم ہی نہیں بہت سارے لوگ آزمائش کے شکار ہوئے، انہیں کون سی چیز مضبوط رکھتی ہے، کون سی چیز انہیں بغیر ڈرے رکھتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ 200 کے بیچ میں بھی کیسے چل سکتے ہیں، کیسے گھبرائے بغیر جی سکتے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں اگر تمہارے اندر یہ احساس ہو اللہ کے رسول میرے ساتھ ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت کا احساس، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا احساس، یہ مسلمان کو مضبوط بنا رکھتا ہے۔ عشق رسول میں جینے والے سنیوں کے لیے کلمات میں کہہ رہا ہوں، تم کبھی پسماندہ نہیں ہوئے۔ پسماندہ اس کو کہتے ہیں جس کا ایمان ہی نہیں۔ آپ پسماندہ نہیں ہوئے ہو، آپ کے پاس عشق رسول کی دولت ہے، تبھی تو ہر چور اور ڈکیت تمہاری طرف نظر جمائے ہوئے، تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی۔ اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے؟ آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ڈبی والا کاجل نہیں، عشق رسول کا سرما سنی مسلمان کی آنکھوں میں ہے اور اسی کو چرانے کے لیے ہر چور پیچھے لگا ہوا۔ تمہارے پاس یہ بہت عظیم دولت ہے، اسے سنبھالے رکھو اور اس دولت پر کبھی کوئی سمجھوتا کرنا نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں قربانیاں کیسی تھیں، مزہ کس چیز میں آتا تھا صحابہ کو۔ جنگوں کے حالات اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، لاٹھی ڈنڈوں سے ڈر جانے والے لوگ، توجہ کریں، 2 صحابہ ہیں بہت گہرے یار تھے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے عبداللہ بن جحش۔ بہت گہری یاری تھی دونوں کے درمیان، جن کو کہتے ہیں نا بہت قریبی دوست۔ دونوں صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق۔ سنیے، احد کی جنگ کل ہونے والی ہے، میدان میں تیاریاں ہیں، کفار مکہ اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہیں۔ اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو لوگوں کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑے بہت آپ کے گھروں کے اطراف کرفیو لگ جائے تو پھر حالات کیسے ہو جاتے ہیں؟ توجہ کریں، آپ امیجن کریں، سوچیں کیسی بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی۔ وہ مدینے والے کل جنگ ہونے والی ہے، ان کی بے چینی اور بے قراری نہیں،
سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش مصلی بچھاتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں ہم دونوں دعا کریں گے، پہلے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا، اور پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ دونوں دعائیں سننا، دونوں دوستوں کی دعائیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص پہلے مصلی پر بیٹھ گئے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرنے لگے، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں کل میدان میں اگر اترنا ہوا، دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، تو اے اللہ تیرے اس سعد کی خواہش ہے کہ میرا مقابلہ سب سے بڑے پہلوان سے ہو جائے، یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی بات کر کے بھاگ جاؤں، مقابلہ سب سے بڑے پہلوان سے ہو، جو دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان ہو اس سے میں مقابلہ کروں۔ خواہش تو دیکھیں، لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں بھیڑنے کی بات۔ اگر دشمنوں کی فوج سے کوئی بڑا پہلوان آئے تو اللہ سعد کی خواہش ہے کہ اس سے مقابلہ ہو، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، پھر گرا کر سینے پر کھڑا ہو جاؤ اور پھر تیرے کلمے کی بلندی کا اعلان کرو۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہتے آمین آمین آمین۔ دعا ہو گئی۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا عبداللہ اب تم دعا کرو۔ سنو میرے عزیز و انصار صحابہ کی دعائیں۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں یا اللہ اے رب کریم، تیرے اس عبداللہ بن جہش کی خواہش ہے کل میدان جنگ میں اگر اترنا ہوا، دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو عبداللہ بن جہش محبت مصطفیٰ میں دشمنوں کی صفوں میں چیرتا ہوا اندر چلا جائے اور پھر تیری محبت میں لوگ اس کو گھیر لیں، کبھی اس کو دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، اور عشق مصطفیٰ میں ہر زخم کو کھاتا رہو اور تیرے کلمے کی بلندی کا اعلان کر کے دنیا سے جاؤ۔ دونوں کی خواہشیں الگ الگ اور گہری دوستی ہے، دونوں کی بڑی گہری دوستی ہے۔ سنو دوسرا دن آیا، احد کا میدان بڑا صبر آزما میدان ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا سینہ چیر کر۔ یہ وہ بڑی سخت جنگ تھی۔ اس جنگ کے میدان میں گھماسان کی جنگ ہوئی، شام کا وقت ہوا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں دونوں کی دعائیں جو ایک رات پہلے ہوئی تھی، صحابہ دیکھ رہے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص لڑتے ہوئے جنہوں نے پہلے دعا کی تھی، دشمنوں کے بیچ آئے۔ ایک دشمن ایسا ان کے مقابل میں آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا، بہت بھاری بھرکم پہلوان ان کے سامنے آیا۔ سعد ابن ابی وقاص نے اس کو دیکھ کر کے جوش میں لڑنا شروع کیا اور کہا میری دعا قبول ہو گئی، جس کا مقابلہ مجھے کرنا تھا وہ سامنے آیا۔ اور اس کے بعد پھر ایسی لڑائی کی، کبھی اس کو دائیں سے مارا، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، وہ ہمت نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے اور پھر وہی بات کہی جس کی ترجمانی آج ہم کہتے ہیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی ہے جو آج ہم ہر مجمع میں کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، جنگ کا ایک رخ یہ تھا، شام ہو گئی، سعد ابن ابی وقاص تو کامیاب رہے، اس دشمن کو مار گرایا۔ شام ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے اپنے دوست کی یاد آئی، عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ تلاش کرنے لگے کہ میرا ساتھی، میرا گہرا یار کہاں ہے؟ صحابہ نے آ کر کے سعد ابن ابی وقاص سے کہا افسوس ہے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی، وہ انتقال کر گئے۔ سعد ابن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو آئے، برسوں پرانی یاری تھی، برسوں پرانی دوستی تھی، انتقال کر گیا، شہادت پا گیا۔ حضرت سعد کہتے وہ کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں لاش کو۔ صحابہ لے کر کے تو گئے، لیکن ساتھ میں جن صحابہ نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا شہادت پاتے ہوئے، وہ رو کر کے یہ قصہ عرض کرنے لگے، اے سعد ابن ابی وقاص، مسئلہ یہ ہے ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا، پتہ نہیں دیوانہ وار یہ صفوں میں ایسے گھستے چلے گئے، ایسے گھستے چلے گئے کہ کفار مکہ اور مشرکین نے ان کو گھیر لیا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کو دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، آگے سے اور پیچھے سے، یہاں تک کہ عبداللہ بن جہش کو شہید کر کے ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، 80 ٹکڑے کر دیے گئے، اور وہ جسم پر ان کی ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور عبداللہ بن جہش کے سر کو اٹھایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اپنی گود میں سر کو رکھا. سعد بن ابی وقاص یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگے اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں جانتے ہو کل کی رات میں نے بھی دعا کیا تھا, میرے دوست نے بھی دعا کیا تھا, اور حقیقت یہ ہے اے میرے ساتھیوں اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول کر لی. میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کیا تھا اور یہ دشمن کے مار اور زخم کھانے کی محبت مصطفیٰ میں دعا کیا تھا اور دونوں کی دعائیں قبول ہوئی. لیکن قربان جاؤ سعد بن ابی وقاص کا جملہ سارے صحابہ سے کہتے ہیں لیکن خبردار ہم دونوں کی دعاؤں میں جو دعائیں قبول ہوئی میں کہتا ہوں عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہت اعلیٰ تھی, میری دعا سے بہت افضل تھی, اس لیے کہ مارنے کا مزہ اور ہے, محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہوں نے زخم کھائے ہیں میرے عزیزوں وہ تکلیف میں نہیں رہتے. یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا جس طرح سے آزمائش میں گھیرتی ہے ہوتا ہے, بہت سارے معاملات آتے ہیں یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا لطف اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے. اسی لیے تو حضرت بلال حبشی جب حضرت عمر کے سامنے آتے تھے, حضرت عمر بلال حبشی کو بلال کہہ کر نہیں پکارتے تھے, حضرت عمر کہتے تھے یا سیدنا بلال, اے ہمارے آقا بلال آپ آگے آ جائیے. حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ ایسا کیوں کہتے. حضرت بلال کو جب یہ بات حضرت عمر کہتے تو حضرت بلال کہتے امیر المومنین آپ مجھے ایسا نہ کہا کریں. حضرت عمر کھڑے ہوتے اور کہتے اے بلال جو محبت مصطفیٰ میں تم نے زخم کھائے ہیں, جو تمہاری پیٹھ پر داغ ہے, ذرا وہ جبہ اٹھاؤ ہمیں وہ چومنے کا دل کرتا ہے. عزیزان گرامی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زخم کھائے یا مصیبتوں کو انہوں نے گلے لگایا ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں نہیں رہتے. اس تکلیف کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے, اس تکلیف کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. جس کو اقبال نے کہا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی کی جو لذت ہے وہ پوری دنیا سے آدمی کو بے پرواہ کر دیتی ہے. کون کیا کہہ رہا ہے اس سے بھی اسے کوئی غرض نہیں, کون کیسے تانے مار رہا ہے, کون کہاں سے گھسیٹ رہا ہے, کون اس کو درے مار رہا ہے, اس سے اس عاشق رسول کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تو صرف اتنا ہی دیکھتا ہے. ایک بات میں نے پڑھا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کو جب وقت کے ظالم خلیفہ صرف ایک حق بات کے اعلان پر گرفتار کر کے کوڑے مارتے تھے, کوڑے